بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے العاصفہ یعنی تیز ہوا۔ عاصفہ کا اسم فاعل کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا، اور اس کی جو یہ باب اس کا ضاربہ یضربو سے یعنی عاصفہ یعصفو آتا ہے، اور یہ کہتے ہیں آندھی کو یا تیز ہوا کو۔ تو اس کا پہلا سبق ہے بعد نوح یعنی نوح علیہ السلام کے بعد، یعنی جب نوح علیہ السلام کی کشتی والے ہی بچے تھے اور نوح علیہ السلام کی کشتی والوں سے آگے پھر نسل پھیلی، دنیا میں بہت سے پھر ایمان والے پھیل گئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ دوبارہ بت پرستی کی طرف آ گئے، پھر ان کی طرف ایک نبی بھیجا گیا، تو اس میں اس سبق کا ذکر کیا جائے گا۔ بارک اللہ فی ذریۃ نوح فانتشرت فی الارض، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی اور وہ زمین میں پھیل گئی۔ بارکا یبارکو، اور اس کا مصدر مبارکتن آتا ہے۔ ذریتی مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے، کیونکہ حرف جر جو ہے وہ اگلے اسم کو زیر دے دیتا ہے، اور نوح مجرور ہے ذریت کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجرورات بس دو ہی ہوتے ہیں، یا حرف جر کی وجہ سے یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ وَكَانَ مِنْهَا أُمَّةٌ يُقَالُ لَهَا عَادٌ، اور ان میں ایک امت تھی جسے عاد کہا جاتا تھا۔ ہاں ضمیر کا مرجع جو ہے ذریت نوح ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں ان میں سے ایک امت کا نام قوم عاد تھا، اور اس سبق میں قوم عاد ہی کا ذکر کیا جائے گا۔ وَكَانُوا رِجَالًا أَقْوِيَاءَ أَجْسَامُهُمْ كَأَنَّهَا مِنْ حَدِيدٍ، اور وہ طاقتور مرد تھے، ان کے جسم گویا کہ وہ لوہا ہوں۔ کأنّا حرف تشبیہ ہے، تو اس میں ان کے جسموں کو لوہے سے تشبیہ دی گئی مضبوطی میں، کہ وہ اتنے مضبوط جسم والے تھے جیسا کہ ان کا جسم لوہا ہو۔ یغلبون کل واحد ولا یغلبهم احد، وہ ہر ایک پر غالب آتے تھے لیکن ان پر کوئی غالب نہ آتا۔ یغلبون یعنی وہ غالب آتے تھے، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل ہے جو لوٹ رہا ہے عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف، یعنی قوم عاد وہ غالب آتے تھے۔ کل واحد یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول ہے، قوم عاد غالب آتے تھے ہر ایک پر، اور یہاں پہ جو لا یغلبو ہے اس کا فاعل احدن ہے، کہ ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، تو اس کا ترجمہ اس لیے یہ ہوگا کہ کوئی بھی ان پر غلبہ نہ پاتا، ان پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا تھا، وہ ہر کسی پر غالب آتے۔ وَلَا يَخَافُونَ أَحَدًا وَيَخَافُهُمْ كُلُّ أَحَدٍ، وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور ان سے ہر ایک ڈرتا تھا۔ قوم عاد کی جو یہ طاقت تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ وہ لوگوں سے ڈرتے نہ تھے، کہ ہر وقت لوگوں کے پیچھے ہی پڑے رہتے اور ہر بندہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ان سے ڈرتا اور ان کی طاقت سے ڈرتا تھا۔ بارک اللہ لعاد فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہر چیز میں برکت دی، یعنی صرف یہ برکت ان کے جسمانی طور پر نہیں تھی کہ ان کے جسم بہت مضبوط اور وہ طاقتور تھے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائیں۔ فَكَانَتْ إِبْلُ عَادٍ وَغَنَمُهَا تَمْلَأُ الْوَادِي، قوم عاد کے اونٹ تھے اور بکریاں تھیں کہ وہ وادی کو بھر دیتی تھیں۔ تملأ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے کہ ان کی اس قدر بکریاں اور اونٹ ہوتے تھے کہ پوری کی پوری وادی بھر جاتی تھی۔ وَكَانَتْ خَيْلُ عَادٍ تَمْلَأُ الْمَيْدَانَ، قوم عاد کے گھوڑے کہ اس سے میدان بھر جاتے تھے۔ وَكَانَتْ أَوْلَادُ عَادٍ تَمْلَأُ الْبُيُوتَ، اور قوم عاد کی اولاد کہ اس سے گھر بھر جاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں مال میں بھی وسعت عطا فرمائی، جان میں بھی وسعت عطا فرمائی، اور اولاد میں بھی وسعت عطا فرمائی۔ وَإِذَا خَرَجَتْ إِبْلُ عَادٍ وَغَنَمُهَا إِلَى الْمَرْعَى كَانَ لَهَا مَنْظَرٌ جَمِيلٌ جِدًّا،
جب قوم عاد کے اونٹ اور ان کی بکریاں چراگاہ کی طرف جاتی تو یہ بہت خوبصورت منظر ہوتا۔ خارجت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور یہ ابل عاد و غنمھا، یہ دونوں جو ہے ابل عاد مضاف مضاف الیہ ہے معطوف الیہ، اور واو حرف عطف، غنمھا مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، اور یہ دونوں جو ہیں خارجت کا فاعل ہیں۔ وَإِذَا خَرَجَ الْأَطْفَالُ فِي الصَّبَاحِ يَلْعَبُونَ كَانَ لَهُمْ مَنظَرٌ جَمِيلٌ جِدًّا، اور جب قوم عاد کے بچے صبح کے وقت نکلتے اور کھیلتے تو یہ بہت خوبصورت منظر ہوتا۔ وَكَانَتْ أَرْضُ عَادٍ كَذَلِكَ أَرْضًا جَمِيلَةً خُضْرَاءَ فِيهَا بَسَاتِينُ وَعُيُونٌ كَثِيرَةٌ، اور قوم عاد کی زمین اسی طرح خوبصورت اور سرسبز تھی، اس میں بہت سے باغات اور بہت سے چشمے تھے۔ یعنی جس طرح قوم عاد کو ان کے مال میں جان میں وسعت دی گئی، اس کے علاوہ ان کی جو زمین تھی وہ بھی اس قدر زرخیز تھی اور اس میں پانی کا اتنا اچھا انتظام تھا کہ وہ بھی ان کے لیے مال اور دولت کا بہت بڑا ذریعہ تھی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔